السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبۃ الا بإذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں باتیں خود رب العالمین کی ہوتی ہیں، لیکن زبان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرماتے ہیں، میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں، میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں، میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ۔ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنا ہوگا۔ اور ہم نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہیں اللہ رب العالمین آسمانوں پر ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتے ہیں، پیغام رب العالمین کا کیا ہے اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو شریعت میں اپنی منمانی زندگی گزارنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی گناہ۔ اب گناہوں کا وبال زندگی پر کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں؟ بولو، ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اولاد کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو دکھی دیکھنا نہیں چاہتے، پریشانیوں میں دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن باپ ہونے کے ناطے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اللہ تو نے کیسا نافرمان بیٹا دیا ہے، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اب بڑھاپے میں مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود میں اس سے صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بات کرنے کی اسے تمیز نہیں ہے، تو دل کتنا دکھی ہوتا ہے، دل کتنا زخمی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اگر تمہاری سواری شرکس ہونے لگے، یعنی تمہارے کنٹرول میں نہ رہے، اس زمانے میں سواری کھچر ہوا کرتی تھی، گھوڑا ہوا کرتی تھی، اونٹ ہوا کرتی تھی، اگر وہ تمہارے قابو میں نہیں ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہاری سواری تمہارے قابو میں نہیں، تمہارے کنٹرول میں نہیں، تمہارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے۔ اگر اولاد نافرمانی کی طرف چل رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنے بچوں سے راحت حاصل نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ماتحت ہمیں تکلیفوں پر تکلیفیں پہنچائے چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھو کہ ہم نے بھی تو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا ہوتا ہے، جس کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین زندگیوں کا چین سکون چھین لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو نہ کرنا، اور جن کاموں کو نہ کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وبال کیا ہوتا ہے؟
اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، اس کے دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا فلانا آدمی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، فلانا آدمی میرے ساتھ بھلا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء جانتے ہیں انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے اس روئے زمین پر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں زندگی گزارنے والے کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو گے، یعنی نفس کو اللہ کے تابع بنا لو گے، تو لوگوں کا رویہ خود بخود تمہارے ساتھ درست ہو جائے گا، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تم اللہ سے محبت کرو گے، تم اللہ سے محبت کرو گے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں گے۔ تو فرمایا گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کے دوست اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں موجود ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گناہوں سے بے پرواہی، یعنی انسان اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے کہ گناہ کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ جیسے غیبت ہماری زندگی میں ایک گناہ ہے، اب ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اس کا احساس ہماری زندگی میں ہے نہیں اور نہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گناہوں سے بے پرواہی یعنی گناہوں کے احساس کا ختم ہو جانا انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم نے سنا ہے اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک تو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، معافی مانگ لیتا ہے، فوراً دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہتا ہے، احساس نہیں ہے توبہ کرنے کا۔ دوسرا داغ کالا ہوا، تیسرا داغ کالا ہوا، یہاں تک کہ گناہ کرتا رہا جس کے نتیجے میں اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس دل پر اللہ کے قرآن کا بولو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، اس دل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، اس دل میں کبھی انسانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اس دل میں کسی کے بارے میں خیرخواہی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو دل گناہوں کی نحوست سے کالا ہو چکا ہو، اس دل میں کسی کی محبت، کسی کے لیے تڑپنا، کسی کے لیے دکھی ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دل میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کالاس آ چکی ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے، آج ہر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی روزی کی تنگی کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا لوگوں سے لینے تھے، اب وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو دینے والا بن گیا ہوں، یعنی اتنا پیسہ اتنا مقروض ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا لوگوں سے مجھے وصول کرنے کا تھا، لیکن آج میں خود مجھ سے لوگ وصول کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو گناہوں کی نحوست کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کی رزق میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، رزق سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اب ہم سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، کون سی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہم روزانہ فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں بے چینی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا برا سلوک، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کی محنت سے ہم دین بدین دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہے، حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں کی مثال محسوسات میں ایسی ہے، یعنی احساس کرنے کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی انگاری۔ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف بولو برداشت کر سکتا نہیں ہے۔ چھوٹا بچھو ہوگا تب بھی وہ زہریلا ڈنک مارے گا، آدمی کو تکلیف پہنچائے گا، بڑا بچھو ہوگا تب بھی وہ ڈنک مارے گا، اس کی تکلیف بولو برداشت ہو سکتی نہیں ہے۔ بڑے انگارے بھی انسان کو جلا سکتے ہیں اور چھوٹی چنگاری بھی آگ لگانے کے لیے بولو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے
محمد بن کعب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی فرما برداری یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور ہو جایا جائے۔ جو لوگ تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز کے بھی پابند ہیں، اشراق کی نماز کے بھی پابند ہیں، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی عبادت کا بولو ان کے دل پر کوئی اثر ہوتا؟ اب روزانہ میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور صبح میں لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہوں، زبان سے غیبت، زبان سے چغلی، زبان سے نہ جانے کیا باتیں میں اپنی زبان پر لاتا ہوں، آنکھ میری صحیح دیکھنے کو تیار نہیں، کان صحیح بات سننے کو تیار نہیں، بلکہ کان غیبت کے چسکے لینے کو تیار ہیں، زبان میں ہم کسی کے بارے میں اچھا بول نہیں بول سکتے، ہمیشہ اس کے بارے میں برا بولتے رہتے ہیں، تو پھر ایسی عبادت کا نور دلوں میں نہیں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو احساس نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو حقیر اور ہلکا سمجھو گے، یعنی چھوٹا سمجھو گے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم پیدا ہو جائے گا۔ ایک تو آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس پیدا نہ ہو، وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، اس کے باوجود ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا۔ تو آج سے میرے بھائیوں نکی کرو، طے کرو، ارادہ کرو کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ نیکی نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کرو، لیکن کم سے کم گناہ بھی تو نہ کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی تو نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ دو ایک مرتبہ استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے او میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ سوال یہ ہوتا ہے، اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کون سے گناہ کرتے ہیں؟ ارے گناہ تو زندگی میں بہت ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کے کوئی 24 گھنٹے ہمیں نظر نہیں آتے جن 24 گھنٹے میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، گناہ نہ کیا ہو۔ اس لیے ہمیشہ اہتمام کرو کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، اس سے بڑا تو بولو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بندے کو اللہ پاک اپنے گھر کی طرف بلائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائے اس کے کان میں آئے اور اس کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھے، اور روزانہ الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو اپنے بستر پر سوئے ہوئے سنتا ہے، اس کے باوجود اس کی نیند نہیں اڑتی ہے، اس سے بڑی بولو اللہ کی کوئی نافرمانی ہو نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ نمازوں کو چھوڑنے والے کبھی اپنی زندگی میں خوش نظر نہیں آتے ہیں۔ گناہ کی ایک نحوست یہ ہے، رزق میں محرومی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ پاک مال و دولت آہستہ آہستہ کسی نہ کسی شکل میں اس سے چھین لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے اس کے دل کا چین اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بظاہر ہزاروں نعمتیں اسے نظر آتی ہو، بہت اچھا گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہوگا، ہر طرح کی نعمتیں گھر میں موجود ہوگی، لیکن دل سے پوچھو دل بے چین اور بے قرار ہوگا۔ رات کو کبھی ادھر سے ادھر کروٹ بدلتا ہوگا، کبھی ادھر سے ادھر کروٹ بدلتا ہوگا، لیکن سکون کی نیند نہیں آتی ہوگی، اور سوچتا ہوگا میری نیند کیوں ختم ہو گئی ہے۔ نہیں میرے پیارے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوا ہے جس کے نتیجے میں زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے، ورنہ اللہ پاک آنکھوں کو سلانے پر بولو قادر ہیں، اللہ پاک جگاتا بھی ہیں، اللہ پاک سلاتا بھی ہیں، اللہ پاک کھلاتا بھی ہیں، اللہ پاک پلاتا بھی ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں امتحان کی جگہ ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو